کیا. تو اللہ کی رسی اللہ کی کتاب. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی. مراد کیا؟ جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گواہی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا، اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا، اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں، اور جو شکایت کی آیتیں تھیں وہ نہیں بتائی گئی. یہ ایک آیت نہیں، کئی آیات ہیں. وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کی آپ قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، جب میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا رسپانس کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بیہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے. بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس. کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن، جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا. اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتا چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے. اور نبی علیہ السلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، ان کو عذاب دے. حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہیں تو امتی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. انبیاء کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. تو یہ شکایت والی آیت ہے. تو قرآن اللہ کی رسی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا اپنا وصی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا، البتہ ہمیں نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. تو نبی علیہ السلام کا یہ خلیفہ قرآن ہے، وصی قرآن ہے. غدیر قوم پہ قرآن. حجت الوداع کا خطبہ اٹھا لیں. حجت الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں آیا نا 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جو نبی علیہ السلام کی حجت الوداع کی جو حدیث ہے کافی لمبی ہے، جو امام جعفر نے روایت کی اپنے باپ امام باقر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے. سیدنا حسین ابن علی کے جو پوتے ہیں امام محمد باقر بن علی بن حسین علیہ السلام، وہ بڑی دردناک حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں اور وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں آخری عمر میں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا بچہ آیا ہے. رسول اللہ کا بچہ کون ہے؟ حضرت حسین کا پوتا محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، کیونکہ حضرت حسین کا بیٹے تھے علی بن حسین امام زین العابدین، ان کے یہ بیٹے تھے امام محمد باقر. تو انہوں نے اتنا ان سے پیار کیا کہ ان کے گریبان کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، پیار کیا اور کہا تو میرے نبی کا بچہ ہے، پوچھ. تو ان کا کہ مجھے بتائیں چچا جان نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا؟ تو وہ حج کی لمبی حدیث شروع ہوتی ہے. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب حجت الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا ہمیں عرفات میں، تو آپ نے فرمایا اے لوگو میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. بس مسلم شریف میں حجت الوداع کے خطبے میں صرف قرآن ہے. سنت بھی اسی میں شامل ہے، ظاہر ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے.
اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے اجتماعی طور پہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا، بلکہ آپ نے ہماری پہنچانے کا حق ادا کیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی اس معاملے میں۔ تو آپ نے 3 دفعہ یہ انگلی اٹھائی اور آسمان سے پھر صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جانا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی ان تک وہ کام پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع میں بس اتنا ہی